اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 142 اور دوسرے پارے کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ اوسط جو لفظ ہے، اوسط، اس کے دو معنی، ایک تو افضل بھی ہوتا ہے اور دوسرا اوسط کا معنی عربی کے اندر افضل بھی ہوتا ہے۔ اوسط یعنی درمیانی امت، افضل یعنی سب امتوں میں سب سے افضل امت۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، کہ ہم نے کیا تم کو افضل امت سب امتوں کے اندر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اوسط یعنی درمیان اور افضل کا ذکر کیوں کیا؟ اگر افضل کا معنی لیا جائے تو چونکہ اللہ نے سب امتوں میں امت محمدیہ کو سب سے افضل بنایا، تو یہ معنی۔ اور اوسط کا معنی کیوں کہا کہ درمیانی امت کیوں کہا؟ دراصل درمیانی امت اس لیے کہا کیونکہ اب چونکہ ہمارے نبی جو ہے وہ آخری نبی ہے، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، تو اب اللہ نے ہمارے نبی کے بعد یہ معاملہ سونپا ہے امت کو، یہ ذمہ داری دی ہے اس امت کو۔ اب چونکہ نبی آخری ہے، انسان آخری تو نہیں ہے نا، انسان تو آتے رہیں گے قیامت تک، تو اب اللہ نے اس امت کو درمیانی امت بنا دیا کہ ایک طرف نبی ہے، پھر امت ہے، اور پھر اس امت کے بعد بھی آنے والے لوگ ہیں جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اب کام کیا ہے اس امت کا؟ نبی نے جو اس امت کو دیا وہ یہ امت آنے والے لوگوں کو دے۔ تو درمیانی امت کا یہ معنی ہو گیا، افضلیت کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ نے سب سے افضل بنایا۔ اب اللہ نے آگے اور اس امت کی باتیں بیان فرمائی کا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان وہ گواہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تم پر نگہبان ہے اور گواہ ہے۔ دراصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں کو، تمام لوگوں کو جمع کرے گا۔ جمع کرنے کے بعد کافروں سے سوال ہوگا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان سے سوال ہوگا تم نے میرا دین قبول کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہیں گے مولا ہم تک تو تیرا دین پہنچانے والا کوئی آیا ہی نہیں، ہم کو تو تیرے دین کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ تب اللہ ان نبیوں کو جمع کرے گا جس کی وہ امت ہوگی، اور ان نبیوں سے سوال ہوگا بتاؤ کیا تم نے ہمارا دین ان تک پہنچایا؟ تو وہ نبی کہیں گے ہاں مولا ہم نے تیرا دین تو ان تک پہنچا دیا۔ اور اب جب نبی کہیں گے کہ ہم نے تو دین پہنچا دیا، اب اللہ تبارک و تعالی کافروں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، اس لیے اللہ نبیوں سے سوال کرے گا تم نے میرا دین ان تک پہنچایا، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیے آپ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، دلچسپ بات۔ اللہ نبیوں سے سوال کرے گا کہ تم نے میرا دین ان تک پہنچایا، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو نبی کہیں گے مولا ہم ثبوت کیسے دیں؟ کا ثبوت تو دینا پڑے گا۔ تو پھر وہ نبی کہیں گے مولا ہم نے تو ہمارا کام مکمل کر دیا تھا، پہنچا دیا تھا، اب اگر تجھے ثبوت چاہیے تو ثبوت امت محمدیہ کے پاس ہے، یعنی ہم نبیوں کے کام پر گواہی دیں گے۔ اللہ نے کتنا شرف اس امت کو عطا کیا، نبیوں کے کام پر ہم گواہی دیں گے۔ وہ نبی کہیں گے مولا امت محمدیہ سے پوچھ لے، اس لیے کہ وہ آخری امت ہے، انہوں نے دیکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو بلائیں گا اور بلا کر کے کہیں گا چلو بتاؤ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ نبیوں نے اپنا دین ان کی امتوں تک پہنچایا؟ تو امت محمدیہ کہیں گی یہاں پر جو خدا نے فرمایا شہداء علی الناس، اللہ نے تم لوگوں کو گواہ بنایا، تو وہ امت محمدی قیامت میں گواہی دیں گے ہاں مولا اے تیرے تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت تک تیرا دین مکمل طور پر پہنچا دیا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیں گے نبیوں کے بارے میں کہ ہاں یہ نبیوں نے دین پہنچایا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ذرا یہ بتاؤ تم نے گواہی تو دے دی لیکن تم تھے ان نبیوں کے زمانے میں؟ سوال تو آتا ہے نا، موقع واردات پہ اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے تو وہ گواہی دے نہیں سکتا۔ اللہ تو پوچھے گا نا کہ تم نے گواہی تو دے دی لیکن کیا تم تھے اس وقت؟
جب حضرت آدم اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے تم تھے موجود؟ کہا نہیں تھے. حضرت نوح دے رہے تھے دعوت تم تھے؟ کہا نہیں تھے. حضرت عیسیٰ دے رہے تھے دعوت تم تھے؟ کہا نہیں تھے. جب موجود نہیں تھے تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ جب موجود نہیں تھے تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو پھر ہم کہیں گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ ہم نے تیرے نبی سے سنا تو اسی لیے بیان کر رہے ہیں. ہم خود موجود تو نہیں تھے لیکن تیرے نبی سے ہم نے سنا کہ وہ انبیاء نے اپنی اپنی امت تک دین پہنچایا تو ہم نے تیرے نبی سے سنا تو ہم گواہی دے رہے. اب ہم تیرے نبی کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا، بھلے ہی یہ امت آدم کے زمانے میں نہ ہو، یہ امت نوح کے زمانے میں نہ ہو، یہ امت عیسیٰ کے زمانے میں نہ ہو، پر اللہ کا آخری نبی تو ہر زمانے میں موجود تھا. اسی لیے تو میرے امام نے کہا نا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. وہ تو نبی ہر وقت موجود تھا نا. تو اب جب وہ نبی کو بلایا جائے گا یعنی ہمارے نبی کو بلایا جائے گا اور پھر بلا کر کے کہا جائے گا کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ آپ کی امت نے جو کہا ہے وہ سچ ہے؟ تو پھر ہمارے نبی کہیں گے ہاں مولا انہوں نے جو گواہی دی ہے میں اس گواہی کی تصدیق کرتا ہوں. تو کہا پہلے تم گواہی دو گے اس کے بعد تمہارے نبی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ نگہبان ہے تم پر، گواہ ہے تم پر، وہ گواہی دیں گے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے یعنی بیت المقدس کی بات کی جا رہی، پہلے تم جس قبلے پر تھے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پہلے تم جس قبلے پر تھے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں چلا جاتا ہے. یعنی اللہ نے اس میں بھی حکمت رکھی. بیت المقدس اگر قبلہ تھا تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت تھی کہ رسول ہم نے وہ اسی لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ 17 مہینے کے بعد جب ہم اعلان کریں گے کہ اب قبلہ بدلا گیا، تبدیل ہو گیا، اور جب رسول کہیں گے کہ اب اپنا قبلہ تبدیل ہو گیا، تب اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ اس وقت ہم دیکھیں کہ کون ہے جو اللہ رسول کی بات مان کر اپنے قبلے کو تبدیل کر لیتا ہے. اسی لیے ہم نے وہ قبلہ مقرر کیا تھا تاکہ آگے امتحان لیا جائے. تو قبلہ تبدیل جو بیت المقدس قبلہ تھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اللہ نے وہ بیان کر دی تاکہ امتحان لیا جائے لوگوں کا. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی. یہ بڑی بھاری تھی کن پر؟ کافروں پر، ان پر جو منافق تھے، جو کافر تھے، جو ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن باطن میں وہ کافر تھے. اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر یہ حکم بڑا بھاری تھا لیکن جو ایمان والے تھے ان پر ذرہ برابر یہ بھاری نہیں تھا، بلکہ وہ حال تو یہ تھا ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری رکعت میں ظہر کی نماز میں قبلہ تبدیل کیا، ادھر میرے نبی نے اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیا، اور مومنوں کا حال یہ تھا نماز ہی کی حالت میں نبی کی اتباع کرتے ہوئے تمام صحابہ نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا. تو یہ بھاری ضرور ہے لیکن مومنوں پر نہیں، منافقوں پر. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے. اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے. تم نے محنت کر کے ایمان قبول کیا اور اب تم میرے نبی کی اتباع کر رہے ہو تو بالکل اپنے دل کے اندر یہ ڈر پیدا نہیں کرنا پتہ نہیں ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہماری نیکیوں کا کیا ہوگا، ہمارے اعمال کا کیا ہوگا. یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نا انصافی کرے. اللہ تو سب کے ساتھ انصاف کرے گا، سب کو اس کا حق ادا کرے گا اللہ. اس کے بعد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ انسانوں پر بہت مہربان اور رحمت والا ہے. بہت مہربان ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں پر.